ابے یہ کیا ٹینشن تم نے لی ہوئی ہے یار, تم دوستی لگاؤ, ٹائم پاس کرو. میں ملیشیا گیا, ایک بیچارہ پٹھان آدمی 10 سال سے وہاں, اس کی شادی نہیں ہو رہی وہاں پہ نا. تو میں نے اس سے پوچھا شادی کیوں نہیں کی؟ کہہ رہے یار ہر لڑکی کی پیشکش ہوتی ہے پہلے ایک فرینڈ شپ رکھو, کچھ دنوں تک میں تمہیں جج کروں گی تم کیسے ہو, اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گی. کہہ رہے میں فرینڈ شپ لڑکیوں سے کیسے رکھوں؟ مجھے اس کے تقوی پر بہرحال میں نے اس کو شاباش دی. 10 سال ہو گئے کسی کے قریب نہیں گیا, وہ 10 سال ہو گئے. وہ صحت مند آدمی, لال سرخ ٹماٹر کی طرح. تو کہہ رہے بھائی ہر ایک کی خواہش ہے یہاں پہ کہ پہلے فرینڈ شپ, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکاح ہوگا ہمارا, شادی ہوگی, ہم ٹیسٹ کریں گے, دیکھیں گے کیسے ہیں. اور کہہ رہے میں نے یہاں جتنی تو نہیں کہہ سکتے, بہت ساری شادیاں دیکھی, زیادہ تر شادیاں 10 سال فرینڈ شپ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھتے رہتے ہیں, اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور 1 مہینے میں طلاق. اور ہمارے ہاں آپ جا کے دیکھو, بعض دفعہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا, نہ لڑکی نے, ابا نے کان پکڑ کے کرا دی, اور کیسی کامیاب شادیاں چلتے. اب طلاقیں ہونے لگی ہیں کیونکہ بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں. کیسی کامیاب نکاح ہوتے تھے بھائی, آپ پوچھیں اپنے باپ دادا سے, کہہ رہے ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا, ابا نے نکاح. ہمارے ایک استاذ نے کہا, کہہ رہے مجھے تو میری شادی ہوئی تو بعد میں پتہ چلے میری شادی ہو گئی ہے, ابا نے کان سے پکڑ کے نکاح پڑھا دیا میرا. کہہ رہے ہو گئی. تو اس طرح ہوتا تھا, اور کیسی کامیاب جوڑے چلتے تھے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آج کل طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی میں کسی وقت انشاءاللہ بات کروں گا, لیکن ابھی ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو کباب چٹنی اتنی ہونا کہ وہ چٹنی کی حد تک رہے نا. تو قرآن کیا کہہ رہے, ہا امقرؤ کتابیہ, اور کہے گا ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ جو دنیا میں یقین کرنے, اب جو وہ بیچارہ پٹھان وہاں پہ ملیشیا میں 10 سال ایک عورت کسی عورت کے قریب نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے بھائی میں پراپر شادی کروں گا, ورنہ اب وہ کہہ رہی ہیں ہم شادی کے لیے ایگری ہیں, لیکن پہلے ہم سے دوستی لگاؤ. اور دوستی میں وہ پھر سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ, دوستی برائے دوستی نہیں ہوتی. کہہ رہے میں یہ کام کرنا ہے تو میں پھر شادی کیوں کروں؟ تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے, یار دیکھو کیسا پاگل آدمی ہے, لگا لے فرینڈ شپ, دوستی کر لے. اسے کس کا خوف ہے؟ انی ظننت انی ملاقین حسابی ہے, مجھے یقین ہے ایک دن میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے. اگر میرے اعمال نامے میں زنا آ گیا تو میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا. میں اپنے پیپر کو خراب نہیں کرنا چاہتا, اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے آج کو کل کے لیے قربان کروں گا. یہ کام وہ کرے گا جس کو کل کا یقین ہو, جس کو یقین نہیں ہے وہ نہیں کرے گا, وہ اتنی قربانی نہیں دے گا. مالی معاملات میں بھی ان کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بلکہ بعض دفعہ نا انسان خود اپنے اوپر بیوقوفی کا فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح چل رہا ہو. آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نہ کرے لمبی زندگی دے, اب آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ جتنی جس کی وراثت بنتی ہے اس کو ہینڈ اوور کریں. تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا کہ اگر میں نے ایک نوالا بھی بہن کی وراثت سے کھا لیا تو یہ جہنم کا انگارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ چھوٹے بھائی کا میں نے 1 روپیہ بھی کھا لیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یأکلون فی بطونہم نارا, یہ لوگ اپنے پیٹ میں نوالے نہیں کھا رہے بلکہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. یہ انگارے قیامت کے دن آ جائیں گے سامنے. جس کو 100% یقین ہے نا کہ بھائی یہ بڑا مہنگا پڑ جائے گا, وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن یا بہن کی وراثت کے قریب نہیں جائے گا. وہ غربت میں فاقوں میں گزارا کر لے گا, کہے گا کوئی بات نہیں یار, دنیا ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے, فٹ پاتھ پہ بھی زندگی گزر جائے گی. اگر میں نے آج دولت کے پیچھے ناجائز طریقے سے لگ گیا, کل میں مروں گا تو میرا انجام بھی وہی ہے جو ایک غریب کا انجام. دنیا تو سب کی چھن جائے گی, لیکن اس لقمے کا قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے. تو جس کو یقین ہو نا وہ تو بچے گا, یقین نہ ہو پھر آپ اگر بچیں گے تو خود اپنے آپ کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں گے, یار میں 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں رہتا ہوں, 21ویں صدی میں رہتا ہوں, اور مجھے اتنا بہترین موقع مل رہا ہے اور میں پھر بھی پیسہ نہیں کھا رہا. یہاں تو ٹھگنے کا دور ہے, ادھر سے بھی گھسیٹو, ادھر سے بھی لوٹو, یہاں سے بھی لو, یہاں سے بھی لو. ایک تاجر ہیں, بڑے مسائل پوچھتے ہیں وہ, تو مجھے کہنے لگے کہ میں جب علماء سے مسائل پوچھتا ہوں نا بزنس کے, تو مجھے دوسرے تاجر تانے دیتے ہیں, ابے تو کیا مولویوں کے چکر میں پڑ گیا یار, ہے بھائی
بزنس کر جیسے تیری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنا دیکھتے ہیں کہ لیگل ہے یا انلیگل, بس شریعت کا نہیں دیکھتے کہ شریعت میں ہے یا نہیں. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, بس وہ سنا کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پہ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ, جو بیچاری نے زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ اب میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. امریکہ کا لا یہ کہتا ہے کہ شوہر کی آدھی پراپرٹی کس کی ہے؟ بولو, میری ہے. لا کے حیثیت سے مجھے یہ پراپرٹی مل رہی ہے. تو آپ بتائیں کیا شریعت میں میرے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اس کے دل میں اللہ, کروڑوں روپے بن رہے تھے, کروڑوں روپے. ایک عورت کو طلاق بھی ہوئی ہو, شوہر ظالم بھی ہو, ہے بھائی, اور طلاق بھی خود دے رہا ہو, وہ عورت خلا نہیں لے رہی, خود طلاق دے رہا ہے وہ. یہاں تو شیطان فوراً کہے گا نا کہ یار یہ تو میرا رائٹ ہے, اس نے مجھے زندگی بھر ستایا بھی ہے اور ڈیورس بھی خود دے رہا ہے, اور قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے مجھے, اور اس کو پتہ بھی تھا کہ آدھی جائیداد جائے گی, پھر بھی دے رہا ہے. میرا حق ہے کہ میں لے لوں. لیکن انی ظننت انی ملاقین حسابی, اس عورت کو پتہ تھا کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال نامے سے ملاقات ہوگی. اسلام نے اگر مجھے اس کی اجازت دی ہے تو میں لے سکتی ہوں. اللہ کا قانون پہلے ہے, ملکوں کے قوانین. بولو, ہمیں جو نیشنلٹی ملی ہوئی ہے نا پاکستان کی, تو گورنمنٹ کا ملک بعد میں ہے, یہ اللہ کے ہاں تو یہ لکیریں ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں تو کلکم من آدم. حدیث میں آتا ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اے انسانوں تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو, ایک باپ ہے ہمارا. تو فضیلت کہاں سے ہو گئی کسی کو؟ نہ اللہ کی نظر میں امریکی کو پاکستانی پر, نہ پاکستانی کو امریکی پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ گورے کو کالے پر, سب ایکول ہے, ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں. فضیلت کس پر ہے؟ تقویٰ پر. جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ, جو برائیوں سے زیادہ بچتا ہے وہ افضل ہے, جو برائیوں میں پڑ گیا وہ کمتر ہے. تو اللہ کا لا تو سب سے پہلے ہے. دیکھیں ہمارا ملک جو پاکستانی نیشنل ہوگا اس کو بینیفٹ زیادہ دے گا چند چیزوں میں, جو غیر ملکی آئے گا اس کو وہ بینیفٹس ملیں گے؟ ممکن ہے نہ ملے. آپ امریکن نیشنل ہو تو آپ کو کچھ فائدے وہاں ملیں گے, آپ پاکستانی ہو تو وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کے حساب سے ان کا قانون ہے بھائی, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. کیونکہ امریکہ اللہ کا امریکہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے, جاپان بھی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس بیس پہ تفریق نہیں کرتا کہ تو امریکہ سے آیا, تو جاپان سے آیا. سمجھ رہے ہو نا, اس بیس پہ نہیں کرتا. آدم کی اولاد ہو, سارے میری نظر میں ایک جیسے ہو.